بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک آیت ایک پیغام قرآن حکیم سے ایک نیا قصہ جس میں ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا، اور یہ قصہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس دین میں جہاں نماز، روزہ، دیگر تعلیمات شامل ہیں، وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنے اس مال میں سے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نکالنا، یہ بھی ایک لازمی فریضہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اہل بیت کو اس بات کی خصوصی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور اسی سلسلے میں ایک قصہ ہمیں تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انصاری افراد میں سے ایک شخص جس کا نام ثعلبہ بن حاطب الانصاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا محمد ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو حضور نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ کی نگاہ نبوت انجام اور اس کے مستقبل کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وَيْحَكَ يَا ثعلبہ، اے ثعلبہ تجھ پہ افسوس، قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، کہ وہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جس کو سنبھالنے کی تو طاقت نہ رکھتا ہو اور جس کا حق تو ادا نہ کر سکے۔ وہ بار بار دعا پہ اصرار کرتا رہا اور حضور اسے منع فرماتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی اور فرمایا، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، یا اللہ ثعلبہ کو اس کی خواہش کے مطابق مال عطا فرما۔ تو اس نے کچھ بکریاں رکھیں، وہ ریوڑ اس کے پاس آیا، حضور کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استجابت کے مقام پہ فائز ہوئی، اور وہ ریوڑ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گھر اس ریوڑ کو سنبھالنے سے کم پڑ گیا۔ پہلے گھر مسجد کے قریب تھا، ہر نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتا، حضور کی زیارت کرتا، لیکن جب ریوڑ بڑھ گیا تو اسے سنبھالنے کے لیے اس مال کے ذریعے ایک نئی جگہ پہ شفٹ ہو گئے جو مسجد سے دور تھی، اور پھر وہاں سے اب صرف ظہر اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے اور باقی نمازیں ادا نہ کر سکتے، اور اس طریقے سے پھر بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کو وہ سارا ریوڑ لے کے مدینے سے باہر اپنا ایک ڈیرہ آباد کرنا پڑا، اور جب وہاں چلا گیا تو پھر صرف جمعے کی نماز پہ آ سکتا اور پورا ہفتہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہتا۔ وہ کیسا مال ہے، تف ہے اس مال پہ کہ جو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے۔ الغرض بالآخر جمعہ بھی جاتا رہا، اور نمازوں کی پابندی اور شریعت مصطفیٰ کی تعلیمات پہ چلنا دشوار ہو گیا۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کے لیے اور لینے کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو ایک فرد ثعلبہ بن حاطب کے پاس حضور کا فرمان لے کے پہنچا کہ اے ثعلبہ آپ زکوٰۃ ادا کرو، تجھے یہ مال حضور کی دعا کی برکت سے ملا، اس سے فقیروں مسکینوں کا حق ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگا نعوذ باللہ کہ کیا یہ اسلام نے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، اور پھر کہنے لگا مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، دوبارہ آنا۔ وہ صحابی کسی اور کے پاس گئے، وہاں سے زکوٰۃ جمع کر کے واپسی پہ پھر جب ثعلبہ کے پاس سے گزرے تو کہنے لگا ابھی تک میں سوچ بچار کر رہا ہوں اور ابھی میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ کو بڑی ناگواری محسوس ہوئی، اور آپ دل ہی دل میں اس بات پہ ناراض ہوئے کہ اس شخص نے اللہ رب العزت کے حکم پہ فقیروں اور مسکینوں کا حصہ دینے سے کیوں انکار کیا۔ الغرض بات بڑھتی چلی گئی، اور کچھ عرصے بعد جب ثعلبہ کو احساس ہوا کہ ہائے میں کیا کر چکا، حضور کے قاصد کو میں نے واپس بھیج دیا، اللہ کی رحمت نے میرے دروازے پہ دستک دی تھی لیکن میں نے اپنے دل کا دروازہ بند کر لیا، اب وہ کچھ مال لے کے دوڑا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف سے آیا حضور نے چہرہ پھیر لیا، تیسری طرف سے آیا حضور نے چہرہ پھیر لیا اور اس کی زکوٰۃ کو قبول نہ فرمایا۔ اس وقت
سورہ توبہ کی یہ والی آیات نازل ہوئیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ ہمیں مال عطا فرمائے تو ہم صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس سے بخل کیا، وتولوا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا، وہم معرضون، اور اعراض کرنے لگے اور اللہ کا حکم ماننے سے پیچھے ہٹ گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس برے عمل کے عوض ان کے دل میں نفاق کو ڈال دیا، اور قیامت کے دن تک اب وہ اسی طرح رہیں گے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کی مخالفت کی، وبما کانوا یکسبون، اور جو جھوٹ وہ بولا کرتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں ثعلبہ بن حاتب کا یہ پورا قصہ بیان کر کے اس کی سزا بیان کی گئی۔ پھر اس سے بڑی سزا کیا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں پھر روتا ہوا آیا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تیرا صدقہ اور زکوٰۃ حضور نے قبول نہیں فرمائی تو میں کیسے قبول کروں؟ پھر حضرت عمر کے دور میں آیا، آپ نے بھی قبول نہ فرمایا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں آیا تو آپ نے بھی اپنے شیخین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کو واپس کر دیا، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی ہلاکت ہوئی۔ تو حضرات محترم، توبہ کا مقام ہے، استغفار کا مقام ہے، اصلاح احوال کا مقام ہے کہ اب جب کہ زندگی ہمارے پاس ہے، ہم اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہوئے جو رزق اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس سے خرچ کریں، اور اللہ نہ کرے کہ کہیں کوئی اس زمرے میں آ جائے کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت اس سے رخ پھیر لے اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے سے ہٹ جائے تو پھر وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہمیں نصیب ہو، اور اللہ تعالی ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔